हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्लासिक एंटरटेनमेंट चैनल, जहां हम आपके लिए लाते हैं मज़े मज़े के दिलचस्प नॉवल, किस्से, कहानियां और भी बहुत कुछ। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ महकता इश्क सीरीज़ की किस्त नंबर 5, तहरीर सीमा शाहिद, वीडियो कर्टसी कनवा गाजी। लेकिन इससे पहले हम आगे बढ़ें, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, बेल नोटिफिकेशन के बटन को दबाना ना भूलें ताकि हमारे चैनल पे अपलोड होने वाली वीडियोस सबसे पहले फ्री में आपको देखने और सुनने को मिले। अगर आपको पढ़ने के दौरान आवाज़ पसंद नहीं तो आप वॉल्यूम को म्यूट कर सकते हैं। अगर वीडियो की स्पीड कम या ज़्यादा लगती है तो राइट हैंड साइड पे सेटिंग का बटन दबा के अपने हिसाब से आप स्पीड को एडजस्ट कर सकते हैं। चलें, अब आपको मज़ीद इंतज़ार नहीं कराते और शुरू करते हैं महकता इश्क सीरीज़ किस्त नंबर 5। क्या तुम लव एट फर्स्ट साइट पर यकीन रखती हो? उसका गंभीर लहजे में किया गया सवाल सुनकर हैरत से मिंसा ने उसे देखा, जो यहाँ से जाने की बजाय अपनी कहे जा रहा था। आप खाला को बुलवा दें प्लीज़, वो अब थक चुकी थी। सुनो खाला की भांजी, उसने टोका, मैं हमेशा से अपने लिए एक हसास, साफ, नरम दिल की मालिक लड़की चाहता हूँ। जानती हो क्यों? वो मिंसा को बगौर देखता हुआ बोला, जो बड़ी बेसब्री से उसके यहाँ से जाने का वेट कर रही थी। ऐसी लड़की बड़ी खरी होती है। उसे अपनी फैमिली, अपने से जुड़े हर ज़ीरू से मोहब्बत होती है। उसे हर चीज़ में खूबसूरती नज़र आती है क्योंकि उसका अपना दिल बहुत वसी होता है। उसकी राह में कितनी भी मुश्किलात आ जाएं, वो घबराती नहीं है। हमेशा अच्छा वक्त आने की उम्मीद रखती है कि उसे यकीन होता है कि परवरदिगार ने उसके लिए बेहतर को छोड़कर बेहतरीन को चुना होगा, जिसे यकीन होगा कि मैं उसकी ज़िंदगी में ऊपर वाले की मर्ज़ी से शामिल हुआ हूँ और उसकी आने वाली ज़िंदगी की सारी खुशियों का अमीन हूँ। उस तक कोई दुख का बादल नहीं पहुंचने दूंगा। बस मुझे ऐसी लड़की चाहिए। वो अपनी बात ख़त्म करके सीधा हुआ। मिंसा अच्छी तरह से जानती थी कि इस वक्त वो उसके चेहरे पर नज़रें जमाए अपनी बात का असर देखना चाहता है, मगर वो अपने सुर्ख लबों को सख्ती से भींचे हुए खुद पर सर्द मेहरी का माहौल चढ़ा गई थी। फिर क्या ख्याल है? ज़रार हमदानी बालकनी की खिड़की बंद करके उसके नज़दीक आया और उसके चेहरे को शहादत की उंगली से ऊपर उठाया तो वो उसके लम्स पर बिदक कर पीछे हटी। ये क्या बदतमीज़ी है? वो गुस्से से तब उठी। उसके पीछे हटने पर, नागवारी जाहिर करने पर ज़रार की सियाह आँखें गुस्से से मज़ीद तारीक हो गई थीं। उसे मिंसा का एटीट्यूड पसंद नहीं आया था। मर्द कभी भी कम अज़ कम ऐसी लड़की के साथ तो हरगिज़ सब्र से काम नहीं लेता जो रात की तन्हाई में अपनी नीम मशकबू जुल्फ़ें बिखराए निखरी निखरी सी उसको बहकाने के लिए उसके सामने अकेली खड़ी हो। वो रुका, एक इस्तेज़ाइया नज़र मिंसा पर डाली जिसके लंबे नम बाल उसकी नाजुक सी पुश्त पर बिखरे हुए थे, वो भी बंद कमरे में। वो अपनी बात मुकम्मल करते करते उसकी सिमत झुका और इसकी मुश्कबू जुल्फ़ों को अपनी मुट्ठी में भर चुका था और अब बड़े सुकून से चैलेंजिंग अंदाज में उसकी आंखों में झांकता हुआ अपनी मुट्ठी में कैद मिंसा के बालों को अपनी नाक तक लाकर सूंघ रहा था। इस सारे मरहले में एक सेकंड को भी उसने अपनी आंखें मिंसा की आंखों से नहीं हटाई थीं। स्टॉप इट! वो एक झटके से अपने बाल छुड़ाने की नाकाम कोशिश करती हुई फुनकारी। आखिर आप यूँ मुझे हरास करके करना क्या चाहते हैं? मिंसा की आंखों में बाल खींचने से तकलीफ़ की वजह से पानी उभर आया था। ज़रार हमदानी ने उसके बाल अपनी मुट्ठी से आज़ाद किए। वो इस वक्त अपने लब सख्ती से भींचे गहरे सांस लेते हुए अपने गुस्से पर काबू पाने की कोशिश कर रहा था। मुझे लगा तुम अच्छी तरह से जानती हो कि मैं क्या कर रहा था, और क्या तुम खुद ये सब नहीं चाहती? उसने कड़े लहजे में सवाल किया। हरगिज़ नहीं, वो गुस्से से बोली। जानबूझकर मेरे कमरे में आना, फिर मेरे सामने बात गाउन में आना, ये सब मैं क्या समझूं? वो सख्ती से जवाब तलबी कर रहा था। आप मुझ पर ख़ुद को बहकाने का इल्ज़ाम लगा रहे हैं? मिंसा ने बेयकीनी से उसे देखा। मैं यहाँ अपनी मर्ज़ी से नहीं आई और ना ही मुझे पता था कि वो आपका कमरा था। और मिंसा की आवाज़ भर आ गई। बेहतर यही है कि आप यहाँ से तशरीफ़ ले जाएं, वरना मैं खाला से आपकी शिकायत लगाऊंगी।
وہ انگشت شہادت سے اسے باہر کا راستہ دکھاتی ہوئی بولی، نہ میں یہاں آنا چاہتی تھی اور کاش میں یہاں نہیں آئی ہوتی اور نہ ہی آپ سے ملی ہوتی۔ اس کی آواز لرز رہی تھی۔ میں بھی تم سے نہ ملا ہوتا تو بہتر تھا۔ وہ غرایا اور طوفان کی طرح زور سے اس کے کمرے سے نکلتے ہوئے دروازے کو بند کر گیا تھا۔ منسا کافی دیر تک اس ہلتے ہوئے دروازے کو دیکھتی رہی، پھر تھکے ہوئے قدموں سے چلتی ہوئی دروازے تک آئی اور دروازہ لاک کر کے پلٹی۔ یہ سب اچھا نہیں ہوا تھا۔ یہ کب اور کیسے شروع ہوا وہ نہیں جانتی تھی۔ آج وہ پہلی بار زرار ہمدانی سے ملی تھی۔ دونوں ہی ایک دوسرے سے اکڑے اکڑے تھے۔ شام ان دونوں نے مارے بندھے ساتھ گزاری تھی، پھر ڈنر بھی فیملی کے ساتھ کیا تھا، دو تہذیب دار انسانوں کی طرح۔ پھر اس نے سختی سے اپنی انگلیاں ایک دوسرے میں بھیجتے ہوئے لب کاٹے۔ مجھے اس کھڑوس بدتمیز انسان کے بارے میں کچھ بھی سوچنا نہیں چاہیے۔ اس نے آنکھیں بند کر کے باسط کا تصور کرنے کی کوشش کی، مگر آنکھوں کے بند پردوں پر زرار کا غصے سے سرخ چہرہ اتر آیا۔ یہ شخص خود کو کسی بھی لڑکی کے لیے خدا کا تحفہ سمجھتا ہے۔ ایسے مرد ہمیشہ اپنی عورتوں کو دبا کے رکھتے ہیں، بس اپنی چلاتے ہیں۔ اور ویسے بھی آج کل کون لو ایٹ فرسٹ سائٹ پر یقین رکھتا ہے؟ سب بکواس باتیں ہیں۔ وہ سامنے لگے آئینے میں اپنا عکس دیکھنے لگی۔ سرخ چہرہ، بکھرے بال، دوپٹہ الگ ایک شانے پر جھول رہا تھا۔ اللہ اللہ، میں اس حلیے میں ان کے سامنے تھی۔ اسے اب شرمندگی ہوئی۔ تم لو ایٹ فرسٹ سائٹ پر یقین رکھتی ہو؟ زرار ہمدانی کی آواز اس کے ذہن کے پردے پر لہرائی۔ لو ایٹ فرسٹ سائٹ، وہ بھی اس جیسے خود پسند آدمی کے ساتھ جو مجھ پر خود کو بہکانے کا الزام لگا رہا تھا؟ ناممکن۔ وہ نفی میں سر ہلاتی ہوئی آئینے کے سامنے سے ہٹی اور لائٹس آف کر کے سونے لیٹ گئی۔ رات تو جیسے آنکھوں میں کٹی تھی۔ صبح ہوتے ہی وہ وضو کر کے فجر کی نماز پڑھنے کے بعد بالکنی کی کھڑکی کھول کر حسب عادت سورج نکلنے کا منظر دیکھنے کے لیے کھڑی ہو گئی۔ اسے ابھرتا ہوا سورج بہت اٹریکٹ کرتا تھا۔ باہر دور دور تک پہاڑ اور کہر چھائی ہوئی نظر آ رہی تھی۔ ٹھنڈی ٹھنڈی صبح کی ہوا کا خوشگوار جھونکا کھڑکی کھولتے ہی اس کے چہرے سے ٹکرا کر اسے فریش کر گیا تھا۔ وہ بڑی دلچسپی سے اس اسٹیٹ کو دیکھ رہی تھی۔ یہ ایک اسٹیٹ ہی تو تھی، آتکا آنٹی کا محل نما گھر جس کے بیچوں بیچ بنا ہوا تھا۔ اف، کتنی سردی ہے! وہ دونوں ہاتھ آپس میں ملتی ہوئی بڑبڑائی۔ تبھی اس کی نظر دور سے دوڑتے ہوئے نظر آتے ہیولے پر پڑی جو صرف ٹراؤزر پہنے ہوئے تھا۔ اتنی صبح سخت سردی میں کون پاگل شرٹ لیس جاگنگ کر رہا ہے؟ وہ کچھ ہی دیر میں جب وہ ہیولا تھوڑا نزدیک آیا تو وہ منہ پر ہاتھ رکھتی ہوئی تیزی سے پیچھے ہٹی۔ وہ زرار ہمدانی تھا جو اس سخت سردی میں بنا شرٹ کے دوڑتے ہوئے چکر پر چکر لگا رہا تھا۔ اس کے چہرے پر بلا کی کرختگی تھی اور آنکھیں، اتنی دور سے بھی وہ ان آنکھوں میں بسا غصہ دیکھ سکتی تھی۔ وہ شاید الگ صبح اٹھنے کا عادی ہوگا اور ابھی ایکسرسائز کر کے جاگنگ پر آیا ہوگا۔ منسا نے چور نظروں سے اس کی ورزشی جسامت اور مضبوط بازوؤں پر نظر ڈالی اور تیزی سے بالکنی سے پیچھے ہٹ گئی۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ زرار ہمدانی اسے خود کو دیکھتا ہوا دیکھ کر مزید کسی غلط فہمی کا شکار ہو۔ صبح 8 بجے کے قریب ملازمہ اسے ناشتے کے لیے بلانے آ گئی تھی۔ وہ جو پہلے ہی اچھی طرح سے اپنے بالوں کو نفاست سے جوڑے میں لپیٹ کر لباس کی شکلیں درست کر کے دوپٹے کو کھول کر اوڑھ کر تیار بیٹھی ہوئی تھی، ملازمہ کے ساتھ نیچے آئی جہاں اس وقت ناشتے کی ایک مخصوص گہما گہمی جاری تھی۔ فضا میں چائے اور کافی کی خوشبو پھیلی ہوئی تھی۔ سامنے میز پر فریش سی الینا خالہ نئے لباس میں ملبوس آتکا آنٹی کے ساتھ باتوں میں مصروف تھیں اور زرار ہمدانی اخبار ہاتھ میں لیے کافی کی چسکیاں بھرتا مصروف تھا۔ السلام علیکم۔ وہ دھیمے سروں میں سب کو مشترکہ سلام کرتی ہوئی خالہ کے پاس والی کرسی گھسیٹ کر بیٹھ گئی۔ تم سناؤ گڑیا، نیند تو ٹھیک سے آئی تھی کہ نہیں؟ آتکا آنٹی نے ملازمہ کو اس کے آگے ناشتہ سرو کرنے کا اشارہ کرتے ہوئے پوچھا۔ جی آنٹی، آ گئی تھی، وہ جواب دے کر خالہ کو دیکھنے لگی۔
خالہ ہم گھر کب چلیں گے؟ اس نے سوال کیا۔ اتنی جلدی بھی کیا ہے؟ شام تک ارحم اور احراز واپس آ رہے ہیں صرف تم سے ملنے کے لیے۔ ایک دو دن ٹھہرو پھر چلی جانا۔ عاطقہ آنٹی نے اپنے چھوٹے بیٹوں کا ذکر کرتے ہوئے اسے پیار سے مزید ٹھہرنے کا کہا۔ خالہ، منسا نے بیچارگی سے علینا کو دیکھا جو اسے صرف ملوانے لانے کا کہہ کر لائی تھی اور اب وہ یہاں رکنا نہیں چاہتی تھی۔ منسا، بس شام تک کی بات ہے، پھر گھر چلیں گے، علینا نے اسے بہلایا۔ خالہ ابھی گھر چلتے ہیں، شام میں آپ پھر آ جائیے گا۔ اس کی بات سن کر اخبار پڑھتے زرار کے جبڑے بھج گئے تھے۔ اس لڑکی کو اس کی ماں کتنے پیار سے روک رہی تھی۔ اس کے دونوں چھوٹے بھائی صرف اس سے ملنے اپنے میچ سے بریک لے کر آ رہے تھے اور اس کے نخرے اس نے اخبار رول کر کے میز پر پٹکا۔ جب ممی نے کہہ دیا کہ شام تک رکنا ہے تو مزید بحث کی گنجائش نہیں ہے۔ وہ بنا اپنی ممی اور مامی کا لحاظ کیے سختی سے منسا کو وارن کرتا کرسی گھسیٹ کر کھڑا ہوا اور بنا رکے لمبے لمبے قدم اٹھاتا ہوا وہاں سے نکل گیا۔ منسا، تم یہ ایگ رول ٹرائی کرو۔ کچھ لمحوں بعد سب سے پہلے عاطقہ ہوش میں آئیں کہ آج سے پہلے کہاں انہوں نے زرار کو یوں کسی لڑکی سے الجھتا دیکھا تھا۔ علینا خالہ جو پرسوچ نظروں سے زرار کو جاتے ہوئے دیکھ رہی تھیں سیدھی ہوئیں۔ تم ناشتہ کر کے تھوڑا آرام کر لو، لنچ کے بعد تمہیں مینشن کے گولف کورس کی سیر کرواتے ہیں۔ منسا نے ان کی بات سن کر سختی سے اپنی آنکھوں میں آئے ہوئے آنسوؤں کو روکا۔ ناشتے سے فارغ ہو کر وہ کچھ دیر عاطقہ آنٹی اور خالہ کے پاس بیٹھ کر واپس اوپر کمرے میں چلی گئی۔ اسے کمرے میں آئے تھوڑی ہی دیر ہوئی تھی کہ علینا خالہ ہاتھ میں ایک ہینگ کیا ہوا ڈریس لیے اس کے کمرے میں چلی آئیں۔ یہ ڈریس دیکھو، اچھا ہے نا؟ انہوں نے سفید اور سنہری آمیزش والا شیفون کا جھلملاتا ہوا میکسی نما ڈریس اس کی آنکھوں کے آگے لہرایا۔ خالہ، آپ یہاں پوری تیاری سے آئی تھیں؟ علینا نے شکوہ کناں نظروں سے انہیں دیکھا۔ یہ میری نند کا گھر ہے، یہاں میرے لیے ایک کمرہ مختص ہے، ادھر میری ایکسٹرا ڈریس اور جوتے ہمیشہ موجود رہتے ہیں، اور یہ ڈریس، انہوں نے ہاتھ میں پکڑا لباس بیڈ کی پائنتی پر رکھا، یہ تو عاطقہ نے تمہارے لیے بنوایا تھا۔ میرے لیے؟ وہ حیرت سے ڈریس کو الٹ پلٹ کر کے دیکھنے لگی جو واقعی اس کی جسامت کے حساب سے سلا ہوا تھا۔ خالہ، بولو بھانجی، عاطقہ آنٹی کو میرا نام آپ نے کب دیا تھا؟ وہ تو کافی عرصے پہلے، جب وہ بولتے بولتے رکیں۔ اب وہ اسے کیا بتاتیں کہ عاطقہ تو 3 ماہ سے اس کی پوری بری بنائے تیار بیٹھی ہوئی تھی، بس ایک زرار اور دوسرا خود منسا کے راضی ہونے کا انتظار تھا۔ منسا تو خیر پھر بھی لڑکی تھی، وہ دونوں مل کر اسے منا لیتی، بس زرار تھوڑی نہیں، پوری ٹیڑھی کھیر تھا۔ تو جناب، کیسی لگی آج کی قسط آپ کو؟ اگر اچھی لگی ہے اور آپ چاہتے ہیں کہ ہم ڈیلی اس کو اپلوڈ کرتے رہیں تو اپنی موجودگی کا احساس دلائیے، ویڈیو کو لائک کیجیے اور کمنٹ میں اپنی رائے ضرور دیجیے۔ آپ کے ریویوز، آپ کی رائے ہمارے لیے بہت اہم ہے۔ انشاءاللہ جلد ملیں گے اگلی قسط کے ساتھ، تب تک کے لیے ٹیک کیئر۔